الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے ایک بہت بڑے، جنہوں نے اسلام کی دور دور تک اشاعت کی ہے، اور شروع میں وہ اسلام کے مخالفت کرتے رہے، اسلام کی وہ ایمان نہیں لائے، دشمنی میں رہے۔ تین بڑے جو قبائل میں سے تھے، اور عمر بن خطاب جو تھے قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلے سے تھے، جو اسپوکس مین وفد کی ڈیلیگیشن آتے تھے وہ ان سے بات کرتے تھے، کہ لڑائیاں ہوتی تھیں ان کو روکتے تھے۔ خطاب ان کی جو ہے نا والد سے یہ چیزیں سیکھی تھیں، اور بڑے غصے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد 12 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے تنومند، خوبصورت، طاقتور نوجوان تھے۔ جہاں پہ جاتے تھے ان کا ایک سکہ تھا، ایک شخصیت تھی۔ تو بعد میں جب وہ ایک دفعہ گزرے ایک جگہ سے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس جگہ پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، میرا والد محترم مجھے جو ہے نا اونٹ نہ چرانے کی وجہ سے جو ہے نا ڈانٹتے تھے، سختی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی خلافت، ایک اتنی بڑے عظیم، جو مسلم امہ ابھی 2 ارب ہے، ان میں سے جو بڑے اس وقت ملک تھے پرشین اور روم، ان کو فتح کرنے والے حضرت عمر خطاب تھے۔ تو جب ایمان نہیں لائے تھے، تو ایک دن وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ راستے سے ہٹا دیں۔ راستے میں ان کا ایک دوست ہے، وہ ایمان لے آیا تھا لیکن چھپایا ہوا تھا، تو وہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، اپنے کہتے ہیں کہ تمہاری بہن ہوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جاتے ہیں تو جاتے ہوئے سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ان کی بہن بیچ میں آ جاتی ہے، اس کو بھی مارتے ہیں کہ خون نکل جاتا ہے، تو وہ پسیج جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں چاہے ہمارا خاتمہ بھی ہو جائے۔ تو وہاں پہ حضرت خطاب نے کہا، جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے تھے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز پڑھ رہے تھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا پہلے غسل کر لو، اور پھر غسل کرنے کے بعد پھر انہوں نے آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی، اور وہ صحابی بھی آگے جو پڑھا رہے تھے، وہاں سے پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آئے تو دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام، اور کچھ صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے۔ ان میں سے جو حضرت حمزہ تھے وہ کہتے تھے آنے دو، اگر کسی بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ تو وہاں پہ پھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اے عمر اب کیا انتظار کر رہے ہو سچائی کو قبول کرنے میں؟ تو حضرت خطاب سب کے سامنے ایمان لے آئے، اور پھر جو ہے اسلام کی بڑائی، اسلام کی حمایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی جہاں بھی گئے ہیں آگے آگے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا سر عام، پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، پھر سر عام، اور انہوں نے جا کے ابو جیل اور پھر سب کو بتایا۔ اور وہاں پہ جو ایک شخص بڑی اونچی آواز سے بات کرتا تھا، وہ اس نے بتایا، اس کو بتایا، اس نے آواز دی کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب وہاں سے پھر وہ ایک آہستہ آہستہ آگے گئے ہیں، اور عمر بن خطاب سیکنڈ جو اس میں صلح حدیبیہ پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شرائط قبول کر رہے تھے، تو وہاں پہ پھر عمر خطاب جو ہے نا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیوں یہ ہم شرائط قبول کر رہے ہیں، ہمیں رب کی شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کیوں نہیں، بالکل۔ کیا ہم سچ پہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہم دبا کے، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی ہوں، میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اس پہ خاموش ہو گئے، اور اکثر جو نا ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ میں نے جو بات کہی تھی۔ جو صلح حدیبیہ کے بعد پھر جو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، جو مسلمان ہوئے، خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، عمر بن عاص بھی ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تبوک میں جاتے ہیں۔ تبوک میں جانے کے بعد آدھا مال عمر الخطاب نے اللہ کے رسول کے در پہ لے آئے اور کہا کہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے وقف کیا۔ تو عمر بن الخطاب ہی وہ تھے جنہوں نے جب آئے مدینے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو ایک صحابی کو جو ان کا تجارت کرتے تھے، ایک دن وہ کرتے تھے، دوسرے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اور پھر اسی طرح ان کا کام چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو وہاں پہ پھر خلیفہ کا مسئلہ بنا، تو حضرت فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی جانثار صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق پہ کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی اور جو اعتماد اور جو قبولیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر سب نے حضرت ابو بکر صدیق پہ اتفاق کیا، بیعت کر لی، اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو پھر انہوں نے کہا تھا، سب سے پوچھا اور بعد میں کہا کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تو وہ سخت مزاج ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی رائے یہ تھی کہ وہ جب میں نرم ہوں تو اس وجہ سے وہ سختی کر رہے ہیں، بعد میں جب ان کے اوپر بار آئے گا تو وہ ان کا رویہ بدل جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے لکھا، پھر حضرت عثمان کو کہا لکھو میں اپنے بعد خلیفہ، تو اس کے بعد بے ہوش ہو گئے، پھر آئے تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ بعد میں مجھے ہوش میں انہوں نے کہا میں یہ لکھا ہے، تو لکھا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے جو ہے نا حضرت عمر فاروق کی بیعت کی، اور انہوں نے روم، ایران، جو پرشین تھی اور جو رومن تھی، بڑی ایک اس وقت کی سپر پاور تھی، تو ان کو زیر کیا، ان کو شکست دی، ان کو بدلا۔ اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا تو اس وقت تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ کوئی اگر یہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس میں یہی کہا گیا کہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم، ایران فتح ہوں گے، تو انہیں کے ہاتھوں میں فتح ہوئے حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اس وقت پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اللہ زندہ ہے، ہم جو اللہ کی زندہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، کیا ہم دین سے پھر جائیں گے؟ پھر وہاں پہ انہوں نے وہ آیت جو پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے آج ہی، اس سے پہلے ہوتی۔ پھر وہ بیٹھ گئے اور اسی طرح پھر